أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے اس عنوان کے تحت جو ہے وہ سنتھیسس آف ایمان پڑھا تھا۔ سورۃ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے اس حوالے سے ہم نے غور و فکر کرتے ہوئے عقل اور فطرت کی رہنمائی میں انسان کیسے اس ایمان تک پہنچتا ہے، ایک بڑا ہی اہم اور آج کا ضروری موضوع تھا۔ اس کو مختصراً اگر میں آپ کے سامنے صرف سٹیپس اس کے دوبارہ واپس دہراؤں آپ کے سامنے تو وہ کچھ اس طرح تھے کہ جب انسان کا دل پاک ہو، اس کی عقل بھی صحیح سالم ہو، فطرت بھی صحیح سالم ہو، وہ اپنی جو حیوانی جذبات ہیں اور جو ذاتی مفادات ہیں اس کے تحت مست ہو کر بہہ نہ چکا ہو زندگی میں، بلکہ اس کی سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے سننے کی، غور و فکر کرنے کی، عقل حاصل کرنے کی اور تسلیم کرنے کی یہ ساری صلاحیتیں اس کے اندر اگر زندہ ہوں تو اسے پھر نشانیاں نظر آتی ہیں پورے آفاق و انفس میں، باہر بھی اور اندر بھی۔ باہر جو اسے نشانی نظر آتی ہے، پہلی وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ بیلنس چل رہی ہے، عدل قائم ہے پوری، اور توازن قائم ہے پوری کائنات میں، اور اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ جو خود بخود نہیں ہو سکتا، لازماً کسی کے کرنے سے ہے۔ پھر ساتھ ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے فائدے میں جا رہی ہیں، وعلیکم السلام۔ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے فائدے میں جا رہی ہیں تو پھر وہ اپنے اندر جب غور و فکر کرتا ہے تو اپنے اندر وہ ایک شکر کا جذبہ اور محبت کا جذبہ محسوس کرتا ہے۔ کسی کی خاطر جینے مرنے کی آرزو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، کسی ایک آئیڈیل کی جستجو اور اس کی خاطر کچھ کرنے کی جستجو جو اس کے اپنے اندر وہ موجود پاتا ہے، تو وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جس نے سارا کچھ میرے لیے پیدا کیا اور میرے اندر یہ جستجو اپنے لیے رکھی ہے، لہذا میرے اندر یہ جو جستجو ہے اور محبت کی یہ خواہش ہے اور بہتر سے بہتر، خوب سے خوبتر کی تلاش ہے، یہ صرف اصل میں اسی ہستی کے لیے۔ اب وہ اس تلاش میں ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے سارا کچھ میرے کام میں لگایا ہے، وہ میرا اپنا کوئی مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ سیکنڈلی جب وہ اپنے اندر غور کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر حق اور باطل کی، خیر اور شر کی ایک لڑائی جاری ہے، کچھ حق ہے کچھ باطل ہے، کچھ سچ ہے کچھ جھوٹ ہے۔ باہر جب دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، لیکن اس دنیا میں ایسا ہوتا نہیں، اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، برا کرنے والوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہونا ہو یہ کائنات اور یہ دنیا زندگی پوری نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف ایک ٹریلر ہے، اصل جو مووی ہے، اصل جو پورا جسے کہتے ہیں کلائمیکس ہے وہ تو آنے والا ہے۔ تو ہونا ہو کوئی ایک دن ہوگا جس میں اس پوری کائنات کو بنانے والی ہستی جس نے ہر چیز بیلنس پیدا کی ہے وہ اس کی بدلہ عطا کرے گی، اچھوں کو اچھا بدلہ اور بروں کو برا بدلہ۔ اب وہ جب اپنے اوپر غور کرتا ہے کہ یار اس پوری کائنات کا تو مقصد ہے اور وہ یہ کہ میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو میرا کیا مقصد ہے؟ میرا مقصد تو ہے کہ میں اس ہستی کی خدمت اور عبادت میں اپنے آپ کو صرف کروں جس نے میرے لیے سب کچھ کیا۔ لیکن وہ خود غور کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے میں بھی پھسل جاتا ہوں، میں بھی بہک جاتا ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، زیادتیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ آخرت کے عذاب سے پھر اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس پورے غور و فکر میں وہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ لوگوں ایمان لاؤ اپنے رب پر اور آخرت پر اور اس قرآن پر اور میری رسالت پر. اب وہ شخص فوراً سے ایمان لے کر آتا ہے اور یوں وہ اپنے غور و فکر سے کرتا کرتا ایمان تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے کردار میں کیا خوبیاں آتی ہیں اور کیسے وہ حق و باطل کے مارکے میں ڈٹ جاتا ہے اور اس کا اندر کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے، اس کا پچھلی دفعہ ہم نے پورا جو ہے وہ مطالعہ کیا تھا. اب یہ جو انسان کا مقصد ہے، اس سے بات کو آگے لے کر چلتے ہیں آج کے موضوع پر. آج کا موضوع ہے انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور انسانوں کے مختلف اقسام. یہ بڑا ہی اہم اور بیسک موضوع ہے اور یہ ایک جنکشن والا موضوع ہے ہمارے پچھلے تمام موضوعات اور آئندہ کے موضوعات کے درمیان. پیچھے جتنے بھی ہمارے موضوعات تھے ان کو میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے اگر بیان کروں تو وہ ذرا نسبتاً سافٹ موضوعات تھے، ایمانی موضوعات تھے. ایمان سے کیا مراد ہے، ایمان باللہ، ایمان برسالت، ایمان کسے حاصل ہوتا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی. اب اس موضوع سے آگے ہم نے انسانی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، اس کی انفرادی زندگی ہے، اس کی گھریلو زندگی ہے، اس کی معاشی زندگی ہے، اس کی معاشرتی، اس کی سیاسی زندگی، اب ہم نے اس طرف جانا ہے. زیادہ پریکٹیکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بات ہوگی. یہ جو آج کا جو ٹاپک ہے نا، یہ ایک جنکشن ہے ان سارے ٹاپکس کے درمیان میں، اس لیے ذرا آج کے ٹاپک کو ذرا کوشش کیجیے، ذرا دھیان سے سمجھیے گا. پھر اس کو ہم دو حصوں میں کر لیں گے. پہلے حصے میں انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور پھر دوسرے حصے میں انسانوں کی جو مختلف اقسام قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. یہ ایک نیا موضوع ہوگا آپ کے لیے انشاءاللہ، تو پھر اس پر بات کریں گے. پہلے جو ہے انسانی زندگی کے مختلف مراحل. پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی انسان غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے تو پہلا جو اس کے ذہن میں جو مختلف سوالات آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. ایک تو ہے نا میں کیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، اس پر تو ہم نے بات کی نا. ایک ہے میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. یہ میری جو پوری زندگی ہے، کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، یہ سارا سلسلہ کیا ہے. قرآن مجید جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں سورۃ بقرہ سے تو پہلے 2-3 رکوع کے بعد جب قصہ آدم ابلیس آتا ہے اس سے پہلے جو چند آیات ہیں بڑی خوبصورت ہے. وہ فلسفہ قرآنی کی اساس ہے. اب وہاں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم لوگ کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں 2 دفعہ زندگی کا معاملہ ہوتا ہے اور 2 دفعہ موت کی کیفیت کا ذکر آتا ہے. اس چیز سے نسبتاً ذرا زیادہ واضح جو انداز ہے وہ سورۃ مؤمن میں اختیار کیا گیا کہ قیامت والے دن جب نیک لوگ جنت میں اور بد لوگ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے تب وہاں جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے پکار کر کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. ربا تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ زندہ کیا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اب یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی تیسرا راؤنڈ بھی نکلنا ہے کوئی. اب یہ ان کا ایک کوشچن اللہ تعالیٰ سے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو فلسفیانہ موضوعات ہوتے ہیں نا قرآن مجید کے، اس کو بہت زیادہ تفصیل میں لے کر آنے کی بجائے اس کو اشارتاً رکھا ہوتا ہے، کیونکہ آکنا رہا کافی اشارہ است، جس کے لیول کی وہ چیز ہوتی ہے وہ خود اسے تلاش کر لیتا ہے. سرفس پر قرآن مجید کا بیسک پیغام ہوتا ہے جو بڑا آسان فہم ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے آسان ترین کر دیا قرآن مجید کو، تو کوئی نصیحت قبول کرنے والا. اب یہ بڑا خاص قرآن مجید کا موضوع ہے جو 2 جگہ پر بیان ہوا ہے. یہاں اگر آپ غور کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 2 دفعہ موت کی کیفیت کا اور 2 دفعہ زندہ کیے جانے کا ذکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2 مطلب کہ انسان کی 4 زندگیوں کا ذکر ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ 2 دفعہ مرنے کا اور 2 دفعہ زندہ کیے جانے کا ذکر ہے. اب اگر ان کو آپ یوں سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، تو پہلے موت کا ذکر، پھر زندہ کیے جانے کا ذکر، پھر موت کا ذکر، پھر زندہ کیے جانے کا ایونٹ جو ہے اس کا ذکر. اب اگر یہ 4 ہوں تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو اوورال لمبی ایک زندگی ہے، لائف ہے، ایک بگر پکچر میں اگر ہم اسے دیکھیں تو اس کے 5 دور بن جاتے ہیں، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ پہلی دفعہ جو موت دی گئی اس سے پہلے کا ایک زمانہ، پھر اس کے درمیان، پھر پہلی دفعہ زندہ کیا گیا، پھر دوسری دفعہ موت آئے گی، پھر دوسری دفعہ زندہ کیا جائے گا اور پھر اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. یہ پورا ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ پر ہی تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں. اب اس کا قرآن میں جو ایک بگر پکچر کی جو ایک آپ یوں سمجھیے کرونولوجیکل آرڈر ہے اس کو اپنے ذہن میں صرف مختصراً لینے پھر ہم اس انسانی زندگی پر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو عالم ارواح میں
انسانی ارواح کا جو ذکر فرمایا وہ بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی ارواح کو پیدا فرمایا اور پھر ان سے وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلا۔ یہ جو وعدہ الست ہے نا، یہ بڑا بنیادی اور بیسک ایونٹ ہے ہماری ہی ہسٹری کا، اس بات کو سمجھیں اور اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اور اس زندگی کو اور اگلی زندگی کو سمجھنے کے لیے۔ اگرچہ پچھلی زندگی کا اس زندگی سے پہلی والی جو زندگی ہے ہماری، اس کا عام طور پر زیادہ نہ تذکرہ ملتا ہے اور نہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ پریکٹیکلی وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، پریکٹیکلی آنے والی لائف زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن زندگیاں ایک لحاظ سے پھر تین مان جاتی ہیں، ایک ہماری زندگی سے پہلے کی زندگی جب ہم عالم ارواح میں تھے، اور پھر ایک اب یہ والی زندگی جب ہم وقفہ امتحان میں ہیں، اور پھر ایک وہ آنے والی زندگی جو اصل اور مستقل اور دائمی زندگی ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، اور جب رحم مادر میں جب بچے کا جسم بن گیا تو اس کے لیے بڑی خوبصورت ایک حدیث جو ہے وہ آتی ہے کہ 40 دن انسان جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اگلے 40 دن وہ علقہ کی شکل میں رہتا ہے، اگلے 40 دن وہ مغدہ کی شکل میں رہتا ہے، جب 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے اور وہ لا کے روح اس میں پھونکتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ جو پہلے 120 دن سے پہلے جو ساری چیز تھی، وہ جسم انسانی کا ایک، آپ یوں سمجھیے کہ سواری تیار ہو رہی تھی، اس پر جو سوار ہے جس نے آ کر اس پر سواری کرنی ہے اور پھر اس زندگی میں آنا ہے اس نے امتحان دینے کے لیے، وہ 120 دن پر لا کر پھونکا جاتا ہے، تب وہ پھر ثم انشأناہ خلقا آخر سورۃ مومنون میں فرمایا گیا کہ پھر ہم اسے ایک اور ہی اٹھان پر اٹھاتے ہیں، پھر اب وہ انسان بن جاتا ہے، وہ نرا جسم نہیں رہا، اب اس کے اندر روح بھی آ گئی۔ تو اب یہ جو پوری زندگی ہے جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے، جس کو علامہ اقبال نے اپنی جو نظم ہے خضر راہ، اس کا کبھی انشاءاللہ ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے زندگی کا، بڑا خوبصورت چیپٹر ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ جاویداں پہ ہم دواں ہر دم رواں ہے زندگی۔ بڑی لمبی زندگی ہے، تمہیں اپنی یہ جو چھوٹی سی صبح و شام ہوتی ہے، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، اور آج 2023 شروع ہو رہا ہے، 1 جنوری ہے، اس کی تو ایک لحاظ سے بڑا ایک خاص ایونٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو سال پہ سال گزرتے ہیں، مہینے پہ مہینے گزرتے ہیں، دن پہ دن گزرتے ہیں، ہفتے پہ ہوتے ہیں، یہ ٹوٹل زندگی تم اس کو نہ سمجھو، زندگی تو بہت لمبی وسیع زندگی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اس کائنات کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی چیز ہم ہیں۔ پرانی کو ہم بڑی عام طور پر انسانی زبان میں کہتے ہیں، جو زیادہ پہلے کا پیدا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا یہ بڑے ہیں، اور جو بعد میں آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں چھوٹا ہے۔ تو اس سینس میں آپ کو صرف اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس پوری کائنات سے بڑے جو ہے نا وہ ہم ہیں۔ یہ ساری کائنات نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور وعدہ بھی لیا، اپنی معرفت بھی عطا فرمائی، بہت اونچا مقام ہے۔ اب جو اس زندگی میں ہم آئے ہیں یہ ہے وقفہ امتحان۔ قلزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب یہ جو سورۃ حدید کا تیسرے رکوع کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ یہ جو ہماری انسانی زندگی ہے جو اصل میٹر کرتی ہے، یہاں کیا گیا ایک ایک عمل، اگرچہ یہ فانی دنیا ہے، فانی زندگی ہے، لیکن اس میں کیا گیا ایک ایک عمل اپنا اثر دکھائے گا اس ہمیشہ کی زندگی میں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یہاں کا گویا ہم نے کہاں کاٹنا ہے؟ اس ہمیشہ کی زندگی میں۔ تو ایک لحاظ سے یہاں کا کیا گیا ایک ایک عمل اپنا اٹرنل ایفیکٹ رکھتا ہے، ایک لحاظ سے یہ زندگی تو اٹرنل نہیں ہے، لیکن یہاں کیے گئے اعمال جو ہیں وہ اٹرنل ہیں، لہٰذا ہمیں اس معاملے پر پوری طرح محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے اس بات کو کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر کیا، آج آخری دفعہ میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیں، ایک ہے جو ہمارے اوپر حالات وارد ہوتے ہیں، ایک ہے ہمارا ریسیونگ اینڈ اور ایک ہے ڈیلیورنگ اینڈ۔ ایک ہے جو ہم پر حالات وارد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی کو امیر پیدا کر دیا، کسی کو غریب، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو کیسا، کسی کو کیسا، کسی کو امیر، کسی کو غریب، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک ہے کہ دیے گئے حالات میں ہم بہیو کیسے کرتے ہیں، ہم ڈیلیور کیا کرتے ہیں۔ تو جو کچھ ہمیں ریسیو ہوتا ہے اس پر ہماری یہ نظر ہونی چاہیے کہ یہ دنیا 4 دنوں کی دنیا ہے، کوئی بات نہیں، یہ امتحانی وقفہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو فانی دنیا ہے، آنی جانی دنیا ہے۔ لیکن جب ہم ڈیلیور کر رہے ہوں کچھ، اس بات کو سمجھیں، جب ہم کچھ کرنے لگیں کوئی کام، تو ہمیں پوری طرح سوچنا چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے جو مرضی کر لو، 4 دنوں کی دنیا ساری، نہیں، یہاں کیے گئے کام جو ہیں وہ اپنا اٹرنل ایفیکٹ رکھتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی میں وہ کاٹنے پڑیں گے۔ لہٰذا ان دونوں اعتبارات سے ہمارا رویہ جو ہے نا وہ بڑا ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے۔
اب جو ہماری زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں اس کو یہاں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. اعلموا، جان لو. بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا کہ جان لو، دھیان سے سن لو. جس طرح ہر زبان کا محاورہ ہوتا ہے نا، تو مطلب کہ یہ کہ دھیان سے سن لو، کان کھول کے سن لو، جاگ جاؤ، ستے جاگ جان. ٹھیک ہے نا. اعلموا انما الحیات الدنیا. اور علم جو ہے نا وہ اس کے اندر بڑی گہرائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہاں سے جاننا نہیں، یہاں سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے. صرف ہم اسے جان نہ لیں بلکہ مان بھی لیں. اس کے علم کا جو صحیح شعور اور فہم اور عمل میں جو اس کی تاثیر آنی چاہیے وہ آ جائے اس بات کی جو آگے آنے لگی ہے. کیونکہ یہ آگے جو چیزیں ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی، اس میں سے کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں ہونی جو آپ کو پہلے نہیں پتا. ساری باتیں پتہ ہے. اچھا یہ بات نہیں ہے کہ آپ تو چونکہ قرآن کا درس سنتے رہتے ہیں یا ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہوا تو ہمیں پتہ ہے. نہیں، یہ جو یہاں باتیں آنے لگی ہیں ان میں سے جو پہلا پارٹ ہے ساری باتوں کا وہ تو ہر انسان کو پتہ ہے. کس کو نہیں پتا کہ ہم پہلے بچپن میں ہوتے ہیں، پھر لڑکپن آ جاتا ہے، پھر جوانی آ جاتی ہے، پھر دیڑپن ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپا ہو جاتا ہے. کس کو نہیں پتا؟ ساروں کو پتا. اس میں کون سی نئی بات ہے؟ لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے علم. بھول جاتا ہے انسان کہ یہ زندگی ہے اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جانی ہے. یہ انسان بھول جاتا ہے، وہ مست ہو جاتا ہے اپنی اپنی سٹیج پر. تب سنیے، جان لو، دھیان سے اس بات کا علم حاصل رکھ لو. انما الحیات الدنیا، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ کیا ہے؟ یہ لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے، تفاخر بینکم ہے، اور وتکاثر فی الاموال والاولاد. 5 سٹیجز ہیں زندگی کی جو یہاں بیان کی گئی ہیں. 5 سٹیجز آف لائف ان the light of قرآن. ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی سٹیج میں موجود ہے، اور الحمدللہ آج تقریباً ساروں ہی تمام سٹیجز کے ہی لوگ یہاں موجود ہیں، بچے سے لے کے بوڑھے تک. اب یہاں جو 5 سٹیجز آئی ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اور پھر غور کرتے ہیں کہ ان جو مختلف جو سٹیجز ہیں اس میں انسان کی نارمل مصروفیات جو ہے وہ ہوتی کیا ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہونا کیا چاہیے. ذرا غور کیجیے. پہلی سٹیج کیا بیان کی جا رہی ہے؟ لعب، کھیل ہے. لائف کہتے ہیں بے مقصد کام کو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو. انسانی زندگی کا ایک معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کھیل برائے کھیل ہوتا ہے. تو اس کے گھر میں کوئی مر گیا یا کوئی جشن کا سامان ہے، صرف اسے اس بات کا پتا کہ آج سارے کزن کٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دوڑے لگا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے. اس کو نہیں پتا. اس ایج میں بچوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے، کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا، مار بھی دیا، کپڑے پھاڑ دیے، جو ہو گیا، خون نکلا، تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا؟ سب چیزیں رفع دفع. یعنی کہ آپ یوں سمجھیے کہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس جسم کی حد تک ہے. اس کا اثرات اس کی نفسیات پر بھی بہت گہرا اس طرح نہیں پڑ رہا کہ ایک بچے نے ایک بچے کو مارا ہے یا اس کو برا بھلا کہا ہے تو اب وہ اس کو دل میں بٹھا لے اور سوچے کہ اس نے مجھے ایسے کہا. نہیں، جلدی رفع دفع ہو جاتے ہیں معاملات بڑے نسبتاً ایزی لائف ہوتی ہے، کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے. اس سے جو اگلی لائف ہے نا وہ لہون، یہ ہے خاص سٹیج. یہ جو ٹین ایج کا زمانہ ہے یہ بڑا خاص معاملہ ہے. لہو کہتے ہیں ایسے کاموں کو جو انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دیں. دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ اسے مست کر دیں. بات سمجھ رہے؟ ایسی مصروفیات جس کے اندر مستی ہو، جس کے اندر انسان جو ہے نا وہ گم ہو جائے. اور آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انگلش میں جسے کہتے ہیں نا گریٹیفیکیشن، سینسول گریٹیفیکیشن. جو ہماری سینسز ہیں اس کے نتیجے میں جو ہماری لذات ہیں، کھانے پینے سے ہمارا ذائقہ وابستہ ہے، پھر جنسی جذبہ ہے، پھر جو باقی سارے معاملات ہیں، ان سب چیزوں کے اندر مستی کا معاملہ اور گم ہو جانے کا معاملہ، یہ ہے لہو کی سٹیج، یہ ہے ٹین ایج کی سٹیج. اس کے بعد جو ٹین ایج کا معاملہ ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بالکل بچپن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے سارے کزن ایک جیسے ہیں، لیکن ٹین ایج میں آ کے اب اس کے لیے اپنے میل کزن اور فیمیل کزن میں تھوڑا فرق آ گیا. اب اس کی بیہیویئرز، اس کے ایٹیچیوڈز، اس کی فیلنگز اب ڈفرینٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ الگ ایک لائف ہے پوری. اور انشاءاللہ ہم اس کلاس کے بعد جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم ایک نئی سیریز آف لیکچرز کی طرف اپنا رخ کر لیں گے، تو وہاں ہم بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اس پر بھی ایک لیکچر کریں گے. پھر اسی طرح جو ٹین ایج کے جو مسائل ہیں، سیکس ڈسپلن ہے، پڑھائی کے معاملات ہیں، پروفیشن کیریئر کاؤنسلنگ کے معاملات ہیں، شادی بیاہ کے معاملات کی طرف، پھر میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کا معاملہ ہے، پھر گھریلو زندگی کا معاملہ ہے، پردے کے معاملات ہیں، پھر اسی طرح معاشی معاملات ہیں ہمارے، اسی طرح بہن بھائیوں کے آپس کے معاملات ہیں، وراثت کے معاملات. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ایک سٹیپ وائز طریقے سے اوپر چلتے ہوئے پھر ہماری جو سیاسی زندگی ہے اس طرف بھی انشاءاللہ
پیش قدمی کریں گے اسٹیپ وائز انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی کی طرف. تو یہ جو زندگی کا دو مرحلے آ گئے, ایک کھیل کود اور دوسرا لہو کی اسٹیج, ٹین ایج والی اسٹیج. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, زینتن. اب اس کے بناؤ سنگار کی ایج آ جاتی ہے, اب وہ ڈیکوریٹ کرتا ہے, شو آف والا اس کا معاملہ ہے. اب یہ جو دوسری اور تیسری اور پہلی اور دوسری یہ جو اسٹیجز ہیں نا, ان کا فرق ذرا آپس میں آپ یوں سمجھیے. پہلی اسٹیج میں کیا تھا کہ دو بچے لڑے ہیں تو اگلے لمحے وہ آپس میں ٹھیک ہو گئے ہیں, لیکن جو دوسری اسٹیج ہے اس میں اب فیلنگز بڑا میٹر کرتی ہیں. اس نے مجھے ایسے دیکھا, اس نے میرے بارے میں ایسے کیا دیا. اب وہ دو دو تین تین دن جو ہے وہ ڈپریشن میں, بچہ اسکول سے آیا تو کہ فلاں نے ایسے کر دیا, مس نے ایسے کیا, ٹیچر نے یہ کیا, اس کو اب فیلنگز ہے, پھر فلاں تو اس نے ایسے کر دیا. نیگیٹو بھی اور پازیٹیو فیلنگز بھی. جب کسی کی طرف اٹریکشن اگر کسی کو محسوس ہو گئی ہے تو وہ بھی بڑا اب اس کے دل پر لگ رہی ہیں وہ فیلنگز, اور اسے بڑا مشکل پیش آ رہی ہے ان کو کنٹرول کرنا. جبکہ اس سے اگلی جو اسٹیج ہے زینت والی, اس کا اگر اس سے کمپیریزن کریں تو کیا ہے, لہو والی اسٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ بچے اس عمر میں دوڑ بھاگ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. اور اگر آپ کالج لائف کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی اکثر مصروفیات کیا ہوتی ہیں کہ یار بہترین ہوٹل کون سا بلا ادھر جا کے کھانا کھانا ہے, بہترین مزے کی فلاں چیز ہے, جو اس پر ان کی زیادہ تو جو ہے انجوائے کر رہے ہیں, اپنی جو لذات ہیں اس کو پورا کرنے کا ایک معاملہ ہے. لیکن اگر آپ ان کے لباس وغیرہ دیکھیں تو وہ ادھر سے پھٹا ہے, کوئی ادھر سے پھٹا ہے, بال ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے, اور کپڑے ہیں تو کیسے ہیں. کالج میں آپ یا کسی یونیورسٹی میں اگر کسی ہاسٹل میں چلے جائیں, اگر میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں چلے جائیں یا انجینئرنگ کالج کے ہاسٹل میں چلے جائیں تو وہاں بچے کے ہاسٹل کا کیا نظارہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو یہ پوری وہ سٹیج ہے. جبکہ وہی بچہ جب پروفیشنل لائف میں جاتا ہے تو اب وہ پوری طرح 3 پیس سوٹڈ بوٹڈ, یہاں سے ایسے, اور بوٹ کو صحیح طرح پالش کرنا ہے, اور وہ معاملات. اسی طرح لیڈیز کے معاملات بنتے ہیں اپنی اپنی سٹیج پر. تو یہ لہو سے آگے جو زینت کا معاملہ ہے, اس میں بناؤ سنگار کا معاملہ ہے. اس سے اگلی جو سٹیج ہے نا وہ تفاخر بینکم, اور ایک دوسرے پر فخر جتانے والا معاملہ. یہ سٹیج پھر آپ یوں سمجھیے پروفیشنل لائف کی سٹیج ہے. اس سٹیج میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہی کوئی ماہر اور پرفیکٹ بن رہا ہوں. ڈاکٹر ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بہترین جو ہے نا وہ تو ڈائگنوسس کو نہیں بنا سکتا. اور اگر کوئی لٹرری پرسن ہے, ادیب ہے, کوئی شاعر ہے, تو اپنے بارے میں ایک اس کو فخر کا معاملہ ہے. ہر بندہ کوئی اپنی ذات پر فخر کر رہا ہے, کوئی اپنے پروفیشن پر فخر کر رہا ہے, کوئی جس کالج سے پڑھا ہے اس پر فخر کر رہا ہے, کوئی اپنے علاقے کا فخر کر رہا ہے. ڈفرینٹ چیزوں پر وہ اپنا اپنا فخر کر رہا ہے. کوئی اپنی خوبصورتی پر ہی صحیح فخر کر رہا ہے. تو اب ایک دوسرے سے فخر میں آگے بڑھنے کی جستجو ہے. یہ تفاخر ہے, باب تفاعل ہے نا, ایک دوسرے پر فخر جتانا. تفاخر بینکم. اور اس سے اگلی سٹیج کیا ہے, وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب تکاثر بھی تفاعل کے وزن پر ہے, ایک دوسرے سے زیادہ کثرت لے جانے کی خواہش, مال میں بھی اور اولاد میں بھی. ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی اور جمع کرنے کی, گن گن کر رکھنے کی جو ایک ہوس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, مال کے بارے میں بھی اور اولاد کے بارے میں بھی. مال اسے معاشی طور پر مضبوط کرتا ہے, اور اولاد جو ہے وہ اس کا ایک سوشل جو امپیکٹ ہے اس کو مضبوط کرتا ہے. اور پرانے آپ ٹرائبل لائف میں اگر دیکھیں تو اس کا پولیٹیکل ایفیکٹ بھی اس کی اولاد کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا سوشو پولیٹیکو اکنامک ایفیکٹ جو معاشرے میں ہے, یہ اس کی طرف اصل میں اشارہ ہے. وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی طرف اس کا ایک دوڑ ہے. یہ ہے تکاثر کی سٹیج, جو پھر انسان کو مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. غفلت میں ڈالے رکھا تمہیں تکاثر نے, مال اور اولاد کی کثرت نے, اس کی ہوس نے, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تو یہ 5 سٹیجز جو قرآن نے بیان کی ہیں, آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی زندگی کے جو مختلف ایجز ہیں, بچپن ہے, پھر ٹین ایج ہے, پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پروفیشنل لائف ہے, اور اس کے بعد آگے جا کے بڑھاپے والا معاملہ ہے. یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف کیفیات کا نام ہے. بعض جوان ہی ہوتے ہیں کہ وہ پروفیشنلی بڑے, جسے کہتے ہیں نا وہ پروفیشنل مائنڈیڈ ہوتے ہیں, بڑا جلدی وہ چیزوں کو اس طرف جو ہے وہ سوچنے لگ جاتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں کہ وہ بوڑھے جاتے ہیں لیکن ابھی ان کی وہ جو لذات والی سٹیج ہے ابھی وہ اسی میں پھنسے ہوتے ہیں. تو یہ مختلف سٹیجز میں انسان پھنسا رہتا ہے. اور اگر انسان اپنی عمر کے گرو کرنے کے ساتھ ساتھ گرو نہ کرے, بڑے پھر تباہی کے نتائج آتے ہیں. کیونکہ نوجوان جب ٹین ایج میں ہوتا ہے تو وہ بہت سے ایسے کام کرتا ہے کہ جو وہ پروفیشنل لائف میں یا بوڑھے ہو کے نہیں کر سکتا. بوڑھے ہو کر بھی اگر وہ یہ سوچے کہ میں تو ایسے ہی کرتا رہا ہوں اور اب بھی میں ایسے کر سکتا ہوں, اس میں کیا بات ہے, نہیں, معاشرہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. اب اگر آپ اپنے
لائف کے ٹائم کے ساتھ ساتھ میچور نہیں ہوتے تو پھر کافی خطرناک نتائج اس کے نکلتے ہیں. ایسے ہی ہے مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. میں اشارتاً صرف بات کر رہا ہوں. تو جو مختلف 5 سٹیجز یا 5 کیفیات کا ذکر ہے، یہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا آگے فرمایا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جس طرح کوئی کھیتی ہوتی ہے. اعجب الکفار نباتہ، جب کوئی بارش برستی ہے، میਂہ برستا ہے، تو اس سے اگنے والی کھیتی جو ہے وہ کاشتکار کو بڑا امپریس کرتی ہے، اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے. اعجب الکفار، دل کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہے کفار کو. یہ کفار جو لفظ ہے یہاں اپنے لغوی اصطلاح میں، لغوی معنی میں آیا. لغوی معنی کفار کا، کافر کا کیا ہوتا ہے؟ چھپا دینے والا. کسان جو ہے نا وہ بھی بیج کو اندر چھپا دیتا ہے نا زمین کے، اس لیے اسے بھی کافر کہا جاتا ہے. اور جو دوسرا کافر ہے جسے ہم اصل کافر سمجھتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر جو فطرت کی آواز اس کے ابھر رہی ہوتی ہے، ایمان کی دعوت جب سامنے پیش آتی ہے تو اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے حق کو قبول کرنے کی، لیکن وہ اسے دبا دیتا ہے. تو اس معنی میں وہ بھی کافر ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے وہ لغوی معنی میں کسان کے لیے آیا ہے کہ جب بارش برستی ہے تو جو کھیتی اگتی ہے تو اعجب الکفار نباتہ، کاشتکار کو اس کی کھیتی بڑا اٹریکٹ کرتی ہے کہ واہ جی واہ کیا بات ہے میری فصل کی. ٹھیک ہے، اب اسی کو انسانی زندگی پر لے آئیں. بچہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، کھیلنا کودنا پڑھنا شروع کرتا ہے، آ کے بتاتا ہے بابا میرے نمبر اتنے آئے ہیں، وہ پڑھ کے دکھاتا ہے، باپ کا ایسا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کے، کیونکہ وہ اسے اپنی کھیتی تصور کر رہا ہوتا ہے. لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، پھر وہ پورے جب زور پر اپنے جسے کہتے ہیں نا جوبن پر آ جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی. 40 سال کے قریب جو سٹیج جاتی ہے، عمر پہنچ جاتی ہے، تو بندہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کمر سے درد شروع ہوئی ہے، مہینہ ڈیڑھ ہو گیا، پہلے بھی ہوندی سی صحیح ہو جاتی سی، اس باری صحیح نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کی گل. ڈاکٹر صاحب دیکھو فلاں شے میری بہت ہی نکل آئی ہے، فلاں شے میری کٹ نکل آئی، اینت نہیں ہو گیا، اونٹ نہیں ہو گیا. اب اسے اندر ہی اندر پیغام ملنے لگ جاتا ہے کہ اب تمہاری یہ سواری جسم کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تھی اب یہ پہلے سے نہیں رہی. اب وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈھلنے کو ہے، دن جو ہے وہ غروب ہونے کو ہے. فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے. کیسے انسان جو ہے وہ جب فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو وہی جو بڑے جسے کہتے ہیں جلال کی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر تو یہاں کچھ چل نہیں سکتا. اب دیکھیں نا بڑے بڑے ڈکٹیٹر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے دنیا کے شہنشاہ کدھر گئے سارے؟ ہم بھی اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے شہنشاہی ہوتے ہیں نا، اپنے گھر کے، اپنے آفس کے، اپنے جاب پر. لیکن انسان اگر محسوس کرے اس کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، دیکھیں اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد فوت ہوا ہے، تو فجر چھوڑ کے زور سے پہلے وہ مٹی کے اندر چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہے، اگلے دن زور عشاء سب اس کے بغیر ہے، اگلے دن کا آفس جو ہے اس کے بغیر چلنا ہے. لوگوں نے 1-2 دن افسوس کرنا ہے، اس کے بعد لوگوں نے بھول جانا ہے، اور اس نے اس قدر بےمانی ہو جانا ہے کہ آپ ذرا ایک مثال سے بات سمجھیں. آج 2023 شروع ہو گیا، 1923 میں فرض کریں ایک بندہ فوت ہوا ہے. ٹھیک ہے، 1923 میں ایک ایسا بندہ فوت ہوا ہے جس کی لاہور میں بڑی پراپرٹی تھی، بڑا بزنس تھا، لوگ جو ہے بیجا تھے اس کی، عام زبان میں کہتے ہیں. 2023 شروع ہوا ہے، فرض کریں، میں صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے یہ موقع دیا جاتا ہے کہ جاؤ بھی تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے، جاؤ جی لو اپنی زندگی. خبر سے وہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے بھی فرض کریں اسے کہیں سے مل جاتے ہیں. اب وہ آتا ہے واپس جہاں اس کی جائیداد تھی، جہاں اس کا مال اسباب تھا سب. تو کیا خیال ہے؟ خوش ہوگا آ کے؟ کیا خیال ہے؟ چیزیں تو وہی ہیں، عمارتیں بھی وہی ہیں، سونے چاندی کے سکے، وہ سب چیزیں تو ویسے ہی رہتے ہیں. لیکن جب وہ آئے گا تو کیا ہے، اس کے پاس اس وقت کسی ملک کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہوگی، ایسے ہی پاسپورٹ تو دور کی بات ہے. اس کے اپنے بچے نہیں ہیں، جو بچوں کے بچے ہیں انہیں وہ مساں اگر فرض کریں جو باور کروا بھی دیتا ہے کہ میں آپ کا پردادا ہوں، تو وہ کیا کریں گے اس کو کہ بابا جی کتنے آ گئے. الٹیمیٹلی وہ بندہ سوچے گا یار میں واپس قبر سے ہی چلا جاؤں، کم از کم وہ تو میری اپنی تھی نا. کیا خیال ہے؟ ذرا غور کرے اس بندے کی کیفیت پر، جو آتا ہے 1-2 دن پھرتا اور اس کے بعد نتیجہ نکالتا ہے کہ یار اتنے رہنا کوئی مطلب نہیں، واپس ہی چلے جاؤ، قبر سے جا کے وہ لیٹ جائے گا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ محسوس کرے گا یار کم از کم یہ قبر تو میری اپنی ہے نا، ادھر ہی لیٹ جائے گا جا کے، دنیا تو اب میری اپنی نہیں رہی. یہ ہے انسان کی حقیقت، یہ irreversible موو ہے انسان کی، اس کو سمجھیں.
ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ویسے ایک حادثہ ہے جس سے انسان واپس آ جائے تو بڑا سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری اصل حقیقت ہے کیا دنیا میں. بڑا اچھا ہوتا، ذرا غور کریں، بڑا اچھا ہوتا اگر مار کے مٹی ہو جانا ہوتا. بڑا ہی آسان ہوتا، بڑا ہی آسان ہوتا کام. یاد کیجئے جو حساس لوگ ہیں ان کی کیفیات کیا تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ کاش میں ایک چڑیا ہوتا، چہچہاتا ہوتا، مر کے مٹی ہو جاتا. کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا، آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جاتا. کوئی مجھے دوبارہ سے زندہ کر کے نہیں نہ پوچھتا کہ بتا کیا کر کے آیا. کاش ایسا ہوتا. لیکن یہ جو جواب دہی کا احساس ہے نا، یہ جو بہت بڑی ذمہ داری کاندھوں پر ہے، ایک بڑی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑوں اور آسمانوں زمین پر جب پیش کی تو سارے کانپ گئے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ساروں نے انکار کر دیا کہ اسے اٹھا لیں. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اسے اٹھایا. انسان کے کاندھوں پر کتنی بڑی ایک ذمہ داری اور بوجھ ہے. مر کی مٹی نہیں ہو جانا، بلکہ سٹوری تو شروع ہونی ہے، جس کو پچھلی دفعہ ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا نا. یہ ہے اصل بات. تو آخرت کا جو ایمان ہے نا، اس کے بارے میں بھی 3 بنیادی سوال ہیں، اس کو ذرا غور سے سمجھ لیں. پہلے یہ ہے کہ آخرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے آخرت ہو سکتی ہے کہ نہیں. بات سمجھ رہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ بھائی ہونی تو چاہیے لیکن ہو ہی نہیں سکتی. کیا خیال ہے؟ نہیں، ہونی بھی چاہیے. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا نا، ہونا چاہیے. نہ ہو تو بڑا ظلم ہو جائے گا. نیکوں کو نیکی کا بدلہ نہ ملا، بروں کو برائی کا بدلہ نہ ملا، تو فائدہ کیا اس ساری زندگی کا پھر اس کا پھیڑ کا؟ یہ تو پھر ایک فلاپ فلم ہوئی. پچھلی دفعہ میں نے مثال دی تھی آپ. تو ہونی تو چاہیے، اور ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو بھلا وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. دوبارہ پیدا کرنا تو نسبتاً آسان ہوتا ہے، تو ہو بھی سکتی ہے. پھر تیسری یہ بات ہے کہ یہ یقین ہونا کہ نہیں ہونی ہے. ایک ہے ہو بھی سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی. نہیں ہونی ہے. یہ یقین دل میں پیدا ہونا، یہ یقین پیدا ہوتا ہے رسول پر ایمان سے، رسول کی دعوت سے، رسول کے لائے ہوئے کلام سے، قرآن مجید سے، جس کے ہر صفحے پر آخرت پر ایمان کی دعوت ہے. ہر صفحے پر کوئی اور بات ہونا ہو، آخرت پر ایمان کی دعوت ہے. کبھی غور کیجیے گا. اب یہ جب آخرت کا سامنے تصور ہے تو اب دیکھیں ذرا آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کھیتی تھی اس کا کیا معاملہ تھا. بارش ہوئی، اگی، اپنی جوبن پر آئی اور زرد ہو کر چورا چورا ہو کر ختم ہو گئی. انسان کا معاملہ ایسے نہیں ہے کہ بس وہ پیدا ہوا، زور پکڑا، جوانی آئی اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ بوڑھا ہوا اور مر کے مٹی ہو گیا. نہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. یہاں نکرہ آ رہا ہے عذاب شدید بھی اور مغفرہ بھی. ایک طرف عذاب شدید ہے، دردناک عذاب ہے، بے عزتی ہے، سب کے سامنے رسوا کیا جانا ہے، گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جانا ہے، ہتھوڑے مارے جانے ہیں، عذاب ہے، دہتا ہوا کھولتا ہوا پانی سر پر انڈیلا جانا ہے، سانپ ہے، ناگ ہے، کیا کچھ ہے. اور دوسری طرف وہ مغفرۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، جا تنو بخشتا، معاف کر دے. یہ ہے اصل بات. ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، خوش ہوں. یہ ہے اصل منزل. اب یہ آگے 2 چوائسز ہیں. چوائس از یورز. ایک طرف عذاب شدید ہے، ایک ایسا عذاب جس کی شدت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. نکرہ آیا نا تو اس کا یہ ترجمہ ہے اصل. اور دوسری طرف اللہ کی ایسی مغفرت ہے اور ایسی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے نتائج ہیں اور جنت ہے کہ جس کو تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا وہاں نعمتیں ہیں، وہاں حوریں ہیں، وہاں جنت کی نہریں ہیں، وہاں شہد کی نہریں ہیں، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، وہاں صاف پانی کی نہریں ہیں، وہاں آؤ بھگت ہے، وہاں سلام ہے، وہاں سلیوٹ ہے، وہاں عزت ہے، وہاں اقتدار ہے، وہاں جاگیر اور جائیداد پورے زمین و آسمان جتنی پھیلی ہوئی ہے، وہاں پھل ہیں، وہاں پھول ہیں، وہاں خوشبو ہیں، وہاں نظارے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی معیت ہے، صحابہ کرام کا ساتھ ہے، صحبت ہے، اور وہاں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا دیدار ہے. وہاں یہ سب کچھ ہے. اٹس یور چوائس. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں ہے.
دنیا کی زندگی میں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کے دھوکے میں نہیں آنا. اور اس کے بارے میں انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، میں نے شروع میں بتایا نا، جو کچھ انسان کو مل گیا اس کے بارے میں نہ ایک حد سے زیادہ خوش ہو کر مست ہو جائے، اور نہ اگر کم ملا ہے تو ڈپریس ہو کے سست ہو جائے، نہ سست ہو جائے نہ مست ہو جائے، بلکہ چست رہے. آپ سمجھیں، اور جو وہ کر رہا ہے، جو وہ ڈیلیور کر رہا ہے اس پر دھیان دے کہ کہیں وہ تو نہیں غلط کر رہا. جو کچھ ملے اس پر یہ سوچے کہ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے اور دنیا تو عارضی گھر ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن جو کچھ کر رہا ہے اس پر یہ نہ سوچے کہ دنیا تو عارضی گھر ہے، جو مرضی کر لو. نہیں، 4 دن آتی دنیا ساری کھالا پیلا موج اڑا. نہیں، اس پر پورا دھیان دو کہ تمہارے یہاں کیا گیا ایک ایک عمل اس ہمیشہ کی زندگی میں اپنے نتائج رکھتا ہے، اٹرنل ایفیکٹس ہیں اس کے. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اس کے اندر دھوکے کے سامان میں مست نہیں ہو جانا. اب یہ تو تھی پوری زندگی کا ایک سکیچ ہمارے سامنے. پہلے ہم نے وہ بگر پکچر سامنے لے کر آئے کہ ہم اس زندگی سے پہلے بھی کہیں تھے اور اس زندگی کے بعد بھی کہیں ہم نے ہونا ہے. پہلے تو وہ بات کو ہم سامنے لے کر آئے نا. پھر یہ جو زندگی ہے امتحان کا وقفہ، اس کو ہم نے بیان کیا کہ کیسے بچپن ہے، کھیل کود ہے، پھر لڑکپن ہے، ٹین ایج ہے جس میں مستی ہے، جس میں لذات ہے، فینٹیسیز ہے، گریٹیفیکیشن ہے. اس سے آگے بڑھ کر زینت ہے، خوبصورتی ہے، بناؤ سنگار ہے، اور شو آف کرنے کا ایک معاملہ ہے. اور اس کے بعد تفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخر جتانے کی، ایک دوسرے سے جسے کہتے ہیں وہ بہتر اپنے آپ کو قرار دینے کی ایک کوشش ہے. اس سٹیج میں تو انسان اس حد تک آگے چلا جاتا ہے کہ جو دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا نا، نہ اسے اپنے جاننے والے ہوتے ہیں نہ کوئی پرائے، وہ بھی کہتا ہے بندہ تو میں بڑا کام کا تھا لیکن ان دنیا والوں نے میری قدر نہیں کی، انہیں تو بڑا میں بڑا کام نہ سکتا. اس سٹیج میں تو بالکل فخر اپنے اوپر کرتا ہی کرتا ہے. اور پھر آخری یہ سٹیج آتی ہے کہ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت میں وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبریں دیکھ لیتا. لیکن یہاں مر کے مٹی نہیں ہونا، یہاں کیا ہونا ہے، آگے 2 نتائج نکلنے ہیں، یا بڑا شدید عذاب یا اللہ کی مغفرت اور رضوان. چوائس از یورز. یہ سب بات بتانے کے بعد بلائے ایک پکار لگائی گئی ہے. قرآن مجید میں جو مد وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کا بھی بڑا مطلب ہوتا ہے. ذرا سوچیں، یہ تو ہم عربی میں جب پڑھتے ہیں تو مد ہوتی ہے، جب اس کا ترجمہ کریں تو اس ترجمے میں بھی تو مد آنی چاہیے نا. بات سمجھنا، عربی میں جب کوئی خطاب کر رہا ہوگا اور پڑھے گا اس کو مد کے ساتھ تو اس کا کیا مطلب نکلے گا، ذرا اندازہ کریں. سابقو، دوڑو، دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، آگے سے آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. یہ پھر وہ بات آ گئی جو پہلے دن سے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو رکھی ہے. جس بندے کے اندر یہ نہیں ہے نا، سمجھے وہ تو ابھی شرف انسانیت کو پوری طرح اس نے پایا ہی نہیں. جس کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو ہے، اب وہ چوائس اس کے سامنے ہے کہ اس نے اچھی جگہ پر آگے بڑھنا ہے کہ برائی کی طرف آگے بڑھنا ہے. اب سابقو، دوڑ لگاؤ، اپنی آگے سے آگے بڑھنے کی جو جستجو ہے اسے کھپاؤ، اسے کام میں لگاؤ. کس طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. یہ وہ بات ہے، ایک بندہ ہے وہ صبح اٹھتا ہے، سارے دن آفس جاتا ہے یا جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اپنے ذاتی مفادات. میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، یہ جمع کر لوں، میں اس پر فخر جتا لوں، میں یہ زینت کر لوں، میں مست ہو جاؤں زیادہ سے زیادہ، میں کھیل کود میں. وہ 5 سٹیجز میں آپ غور کریں، جو جس سٹیج پر ہے. بچہ ہے تو وہ کھیل کود میں آگے نکلنا چاہتا ہے، ایسا ہی ہے نا. ایک چھوٹا بچہ ہے جو روز اپنے کزنوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور ہار جاتا ہے. اس کی زندگی کی خواہش کیا ہے کہ میں ایسے چوکے چھکے ماروں نا، میرے سارے کزن کہ واہ یار آج تو تم بڑا صحیح کھیل رہے ہو. جو ویڈیو گیم کھیلتا ہے اس کا کیا دل کرتا ہے کہ میں ایک ہی باری میں نا ساری سٹیجیں پار کر. اس کی زندگی کی ایک فینٹیسی، آگے بڑھنے کی ایک معاملہ ہے. جو ٹین ایج میں اس کی آگے بڑھنے کی اور فینٹیسیز ہیں، جو پروفیشنل لائف میں ہے اس کی آگے بڑھنے کی اور فینٹیسی ہے، جو فخر جتانے پر ہے، جو مال اولاد جمع کرنے پر ہے، اس کی اور آگے سے آگے بڑھنے کی اپنی فینٹیسیز ہیں. آپ ساری مثالیں اپنے اپنے لیول پر فٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جس جگہ، جہاں، جس ماحول میں، جس کیفیت میں، جن حالات میں ہو، تمہاری اصل نظر کس پر ہونی چاہیے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. دوڑ لگاؤ، آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو تمہارے اندر جو ہے وہ کھپاؤ اللہ کی مغفرت کی خاطر. پورا دن تم گزارو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں کو بخش دے. میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں
اللہ تعالیٰ ایک نظر میرے اوپر جب ڈالے گا، پھر میرے نامہ اعمال پر جب ایک نظر ڈلے گی، پھر جب میری طرف دیکھے گا نا تو وہ جو نظر میرے اوپر پڑے گی وہ پیار کی نظر ہو، وہ مغفرت کی نظر ہو کہ جا بندے جا. وہ جو ایک نظر ہے نا بس اسی کا سوال ہے سارا. وہ اگر مغفرت کی ہوئی، ڈکلیئر کر دیا گیا کہ غفرا، بخش دیا گیا، فارگیون، یہ 3 حرف اگر اسے مل گئے، غفرا، دیٹس اٹ، اس کا بیڑا پار. یہ 3 حرف نہ ملے ادھر ہی پھنس گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں آسان حساب نصیب فرمائے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ اللہ صاحب نہ ہی لے، بس ایک سرسری سی نظر ہو، ٹھیک ہے جاؤ جان دے. اگر کسی کا رک کر حساب ہو گیا، یہ کیا ہے، واٹس دس، کون ہوگا جو اللہ کو بتائے گا نہیں اللہ تعالیٰ وہ تو اصل میں ایسے تھا، وہ یہاں ایسے لکھا گیا، وہ اصل میں ایسے تھا ویسے تھا. کوئی وہاں بہانے لگا سکے گا؟ کوئی وہاں بہانے چلیں گے؟ وہاں کوئی ڈاکومنٹیشن میں کوئی غلطی ہوگی جس کی نشاندہی کی جائے گی؟ وہاں کوئی اور ہوگا جس کے لاگے سفارشیں کی جائیں گی؟ نہیں، بس وہ ایک نظر ہے، وہ مغفرت کی مل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے، وہ پھرا ہو جائے. تو دوڑ لگاؤ آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو اس بات پر لگاؤ کہ اللہ کی مغفرت کس کو ملتی. دوڑ لگاؤ. دوڑ لگانے کا، آگے بڑھنے کا جذبہ کچلنا نہیں ہے، لیکن اسے اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنا. اور آگے کیا ہے، وہ جنت، اور اس جنت کی طرف دوڑو. عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی، جس کا پھیلاؤ زمین و آسمان کے پھیلاؤ جتنا ہے. لمبائی کا تو تانوں کو اندازہ ہی نہیں نا، لمبائی کا تو بیان ہی نہیں کیا. عام طور پر کسی چیز کی لمبائی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی نسبتاً کم ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو جنت کی چوڑائی کا یہاں ذکر کیا ہے، لمبائی تو تمہارے امیجنیشن میں آ نہیں نہ سکتی، چھوڑو اس کو. اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی جتنی ہے، اس کی وسعت اتنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت نصیب فرمائے. جو جنتی ہوگا نا، جس کو سب سے آخر میں جنت میں بھیجا جائے گا، سب سے نچلا درجہ ہوگا اس کا جنت میں، اسے سب سے آخر میں جب جہنم سے نکالا جائے گا نا، دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی سچا ایمان ہوگا تو نکلا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے. یہ ہے وہ کلمے کی اہمیت جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ وہ کلمہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل. آج نہیں تو کل. تو وہ اپنے ساری جب مارے سہ کے جہنم سے نکلے گا نا، تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کو جب ڈبکی لگائی جائے گی نا، ایک صاف شفاف کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، جب ڈبکی مار کے باہر نکلے گا نا تو کہے گا اللہ مجھے تو شاید کوئی غم ملا ہی نہیں، سارے پچھلے غموں بھول جائے گا. پھر جب اسے بتایا جائے گا نا تک کہ تمہیں جو جنت مل رہی ہے نا، تمہارا سب سے لوسٹ میرٹ ہے، ٹھیک ہے، تو تمہیں جو جنت مل رہی ہے نا وہ زمین و آسمان سے بھی کئی گنا بڑی ہے. وہ سوچے گا ہے اگر مجھے مل رہی ہے تو سب سے جو اونچے درجے والا ہے اسے کتنی ملی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں، اعدت، تیار کی ہیں. یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. مثلا ایک ہوتا ہے آپ کے گھر پہ مہمان آئے، آپ اس سے کہیں کہ جی آج آ رات آپ ادھر ٹھہریں گے، ٹھیک ہے، وہ فلاں اوپر والا کمرہ کھلوا دو بھائی، تالا کھول دو، ذرا چیزیں سیٹ کر دو، مہمان آیا. ایک یہ اسٹائل ہوتا ہے جو آپ دروازہ کھولتے ہیں، چیزیں سائڈ پہ کرتے ہیں کہ جی آج جی تاڑا کمرہ اے ہوا. ایک یہ اسٹائل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے روز تیار کیا جائے کہ وہ مہمان آ رہا ہے، تیار کرو، ادھر ایسے کرو، کوئی ڈسٹ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، لائٹنگ ٹھیک، ہوائیں، خوشبوئیں، سب چیزیں ٹھیک، وہ آ رہا ہے، تیار کر رہے. روز تیار کی جاتی جنت جنتیوں کے لیے. اندازہ کریں وہاں کی نہریں، وہاں کی حوریں، وہاں کے پھل، وہاں کی نعمتیں تیار کی جاتی ہیں اور اللہ تیار کرواتا ہے. اندازہ کریں آپ کیا تیاری ہوگی اس کی. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کر کے رکھی گئی ہیں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نصیب فرماتا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ ذالک کا لفظ یہاں بڑا خوبصورت ہے. ذالک اصل میں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، لیکن یہاں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. یہ ذالک کا دور کا کیوں آیا ہے کہ ہاریزونٹل ڈسٹنس تو نہیں ہے لیکن ورٹیکل ڈسٹنس ہے. جس طرح ذالک الکتاب ہے نا، یہ وہ کتاب ہے، یہ اتنی عظیم ہے، اتنی اوپر ہے، تم اس سے اتنا نیچے ہو. یو کین ناٹ امیجن دا ہائنس آف اٹ. یہ جنت اتنی اونچی ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل. اور فضل کیا ہوتا ہے؟
جو کسی کی محنت کے بدلے کے طور پر نہیں، اضافی انعام کے طور پر اسے ملتا ہے۔ یہ اصل بات، انسان اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بیان فرمایا تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی رسول اللہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت میں ڈھانپ لے۔ اور پھر فرمایا میں بھی اپنے رب سے 70 دفعہ مغفرت مانگتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے۔ تو یہ اصل بات کہ انسان اپنے اعمال پر نہ جو تکیہ کرے کہ جی میں تو بڑے اعمال کر بیٹھا ہوں اب تو یہ ہوگا ہی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں ہم نے جانا ہے ہمارے اعمال بھی لا رہے ہونے ڈھیر ڈھیر وہ بھی لا رہے ہیں کتنے جتنے اعمال ہو گئے جتنے اعمال ہو گئے جی 51% نیکیاں ہو گئی لہٰذا جنت میں جائے، ایسی بات نہیں ہے، سمجھے؟ وہاں نیکیاں برائیاں ساری اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہو جانی ہے تو بس اوپر غفرا دیٹس اٹ، یہ بخش دیا گیا اور یہ پکڑ لیا گیا دیٹس اٹ، غفرا اخذا غفرا اخذا، یہ بخش دیا گیا یہ پکڑ لیا گیا دیٹس اٹ۔ وہ اللہ کا اختیار ہے اور یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ یہ فیلنگ جو ہے نا یہ انسان کے اندر مایوسی بھی پیدا نہیں ہونے دیتی اور انسان کے اندر سرکشی بھی پیدا نہیں ہونے دیتی کہ اگر کئی گناہ بھی انسان سے ہو گئے ہیں پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا امید نہ ہو، اور جتنی بھی تم نے نیکیاں کر لی ہیں یہ نہ سوچو کہ اب تمہارا حق بن گیا جنت، نہیں، حق تمہارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ میرے ٹیچر تھے، میں لائٹر نوٹ پر آپ سے بات شیئر کروں۔ میرے ٹیچر تھے، کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا بزنس مین تھا، ہر دفعہ عمرے حج وغیرہ کرنے جاتا تھا، بزنس میں اس کے معاملات آپ کو پتہ ذرا ڈفرینٹ تھے، ٹھیک ہے نا، حلال حرام کا معاملہ اس میں اتنا وہ خیال نہیں رکھتا تھا، لیکن عمرے اور حج وہ کافی کرتا تھا، نمازیں بھی کافی پڑھتا تھا۔ وہ ایک دن میرے پاس بیٹھا تو کہتا ہے کہ یار مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا اتنی نمازوں کا ثواب ہے اور مسجد حرام میں نمازیں پڑھنے کا اتنی نمازوں کا ثواب ہے، میں ٹوٹل حساب لگایا ہے جنیاں نمازوں میں پڑھ بیٹھا میریاں تے اللہ وال نکل آنی ہے، میں تو حساب ہونا۔ بعض اوقات انسان ایسے بھی سوچتا ہے، یہ ایک فیلنگ کا نام ہے، آپ اس پر صرف اس شخص پر نہ جائیے، اس کریکٹر پر نہ جائیے، یہ ایک فیلنگ کا نام ہے جو کبھی کبھی ہمیں بھی اندر شیطان جو ہے نا وہ چوکی لگاتا ہے، یار انیاں نیکیاں ہو گیا ماشاء اللہ بڑی یار ان تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فیلنگ ہے جو شیطان ہمارے اندر پیدا کرنے کا، اس فیلنگ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو ہے ہی بڑے فضل والا، بڑے ہی اونچے فضل والا، اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے جنت نصیب فرمائے۔ اب آگے 2 آیات ہیں، اس کا صرف میں ترجمہ کر کے تو اس پارٹ کو فنش کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو کوئی بھی تمہارے اوپر مصیبت آفت پازیٹیو اور نیگیٹو جو بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے زمین میں یا خود تمہارے اوپر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ پہلے سے ایک کتاب میں موجود ہوتا ہے، بس اسے شو ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے پہلے سے مقرر کر رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر میں وہی ہونا ہے۔ یہ یہاں بات کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جب تم اللہ کی مغفرت اور جنت کی خاطر دوڑ لگانا چاہو گے، اپنے مفادات کو قربان کرنا چاہو گے، تو شیطان تمہیں کیا کہے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو تم نے پریشان نہیں ہونا، جو ہونا ہے وہ تو لکھا ہے، اس نے صرف اب شو ہونا ہے۔ ہاں دعا ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، تو دعا کرو تم اللہ تعالیٰ سے خیر کی اور مغفرت کی، دیٹس اٹ۔ آگے دیکھیں، واللہ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر یہ بڑا آسان ہے۔ بندہ سوچے ہیں پہلے کا سارا کچھ اللہ کو پتا اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، ہاں یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں بتا رہے ہیں، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تم مایوس ہو کر ڈپریس نہ ہو جاؤ افسوس کے اندر اس بات پر جو تم سے کھو جائے، کیوں ہو یار یہ رہ گئی، نہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا تو رہ گئی، تمہاری قسمت میں نہیں تھی۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ خوشی میں فخر میں تم شوخی میں اتر آؤ، بما آتاکم اس پر جو تمہیں مل جائے، نہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، یہ اللہ کی دین ہے، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو اور اسی کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو استعمال کرو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ
محبت نہیں رکھتا ہر اترانے والے اور شیخی خورے سے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جب وہ شیخی خورے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں۔ کیوں والا شیخی خورے کون ہوتا ہے؟ جس کا یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے علی علم عندی، یہ تو میری اپنی مہارت اور اپنے علم کی بنا پر ملا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے مجھے اپنی محنت سے ملا ہے تو میں کسی کو کیوں دوں جی، اب وہ بچا بچا کے بخل کر کے کنجوسی کر کے رکھتا ہے۔ تو الذین یبخلون، وہ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اپنے قول اور فعل سے دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں بخل کر کے۔ اے زیادہ غریباں تے خرچ کرنا، اللہ دے کام چ خرچ کرنا زیادہ سیریس نہیں ہوتے، اپنا دھیان رکھتے ہوتے ہیں، اپنے مفادات کو زید رکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جس کسی نے منہ موڑا تو بس اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حمید ہے، اور اس کی تو حمد ہے ہی ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، اس کی تو حمد ہے ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔